پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج میں چاہتا تھا کہ بے بسی پہ بولوں۔ آج میں صبح سے بلکہ کچھ فیس بک پہ پوسٹیں بھی چھوڑی میں نے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ وہ اپنے آپ کو بااختیار کرنے کے لیے بڑے جتن کرتا ہے کہ ساری چیزیں اس کے بس میں آ جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوستو، اربوں لوگ یہاں پہ آباد ہیں، گلیکسی ہے، پوری یونیورس ہے، اس میں انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن وہ سارے چیزیں انسان کے اوپر، انسان ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ درختوں کو دیکھ لیں، اگر قریب کی چیز کو دیکھیں، اگر یہ آکسیجن دینا چھوڑ دیں تو انسان کو موت لاحق ہو سکتی ہے۔ پانی کو دیکھیں، پانی کے اگر ذخائر ختم ہو جائیں تو انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اس سے بھی زیادہ چیز اگر آپ دیکھیں کہ انسان دوسروں کی سوچ پہ قابو کرنے کے چکر میں رہتا ہے، وہ اس کے بس میں نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اپنی سوچ اس کے بس میں نہیں ہے۔ بے بسی کے اس عالم میں انسان وقت گزارتا رہتا ہے، اور انسان بڑا ہوشیار ہے۔ انسان اپنی بے بسیوں کو آہستہ سے ختم کرتا جا رہا ہے۔ جیسے سائنس کے ذریعے وہ مختلف چیزوں پہ قابو پاتا ہے، علاج پہ قابو پاتا ہے۔ بینائی اگر جا رہی ہے تو اس نے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر بینائی ختم ہوتی ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا کیسے علاج کرنا ہے۔ ہر بیماری کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے انسان۔ اسی کنٹرول کرنے کے چکر میں ہماری زندگی کٹ جاتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے بس میں بھی ہم نہیں ہوتے۔ اب میری سوچ ہو یا کسی اور کی سوچ ہو یا اس کے ایکشنز ہوں، کبھی آپ غور کریں کہ جب انسان اچھا یا برا ہوتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کے اپنے کنٹرول سے وہ باہر چلا جاتا ہے، اور وہ اسی حساب سے کہ جس طرح وہ کنٹرول سے باہر چلا گیا، وہ اپنے ایکشن ایک لاشعوری طور پہ وہ ایکشن کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان آہستہ آہستہ چیزوں کو چاہتا ہے کہ وہ کنٹرول کر لے، اور ایکچولی اس کا جو خواہش ہے انسان کی، وہ خدا بننے کی خواہش ہے، جو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لگا رہتا ہے، مختلف طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں کرتا جاتا ہے۔ اگر صرف میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول دے دیتا ہوں جس سے آپ سارے دنیا کے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو جو ہی ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ اس اللہ کی ذات سے انکار کر دیں گے۔ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، انکار کر دے گا، کیونکہ وہ بے بس نہیں رہا۔ بے بسی سے انسان جو ہے نا یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے محلے کے اندر اپنے ارد گرد دوستوں کے ساتھ اکثر انسان چیختا چلاتا ہے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، اب اس کو کنٹرول کرنا اس کے پاس میں نہیں ہے، جس لیے وہ چیختا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ محبوب کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، اور اگر وہ اس کے بس سے باہر نکل جائے تو وہ فوراً خودکشی پہ تیار ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، کیونکہ اب اس کے بس میں وہ چیز نہیں رہی۔ اب انسان بڑا بے بس ہے۔ اب اسی کرونا کے سلسلے میں میرے ذہن میں یہ خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں۔ اب دیکھیں کتنے بے بس ہو گئے ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں دہشت گردی ہوتی تھی تو ہم اپنے شہر کو چھوڑ جاتے تھے، گھروں میں رہ جاتے تھے، کچھ لوگ ملکوں کو چھوڑ جاتے تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کرونا جب سے آیا ہے، اب میری بے بسی کا عالم اور ہو گیا ہے۔ اب میں اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ میں کسی شہر میں نہیں جا سکتا سکون کے لیے، میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں پہلے گاؤں چلا جاتا تھا، میرا گھر گاؤں میں بھی ہے، تو اب وہ ادھر بھی نہیں جا سکتا۔ کتنا انسان بے بس ہے۔ اور اسی چیز کو اگر دیکھتے ہوئے
یہ اللہ تعالیٰ کی میرے خیال میں شان ہے، اور اس کی قدرت اور فطرت کی ایک کمال ہے کہ اس نے کوئی چیز بھی انسان کے پاس میں نہیں دی، لیکن انسان بڑا ہوشیار ہے، وہ چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ قابو کرتا جا رہا ہے۔ جیسے اب ویدر فور کاسٹ کو دیکھ لیں، آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، بچے کا پہلے پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں کے علاج ہیں۔ اب کرونا کا چونکہ علاج نہیں تھا، اسی لیے وہ اب جو ہے نا وہ اکٹھا بھی ہو گیا ہے۔ پہلے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، مختلف دولت کے لیے پورے ملک آپ دیکھیں، نیو ورلڈ آرڈر اور یہ اور وہ، تو لوگ لڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے، علیحدہ علیحدہ لوگ تھے، دھڑے بندیاں تھیں دنیا کے اندر، ہیں بلکہ اس وقت بھی، لیکن کرونا پہ آ کے نا وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب سب کو پریشانی ہو گئی کہ اب ان کی سب کی سروائیول کی بات ہے، جب تک وہ نہ ہو، آپ کو خطرہ نہ ہو، پوری ٹوٹل جو آبادی ہے اس کو خطرہ نہ ہو، تو پھر ہم علیحدہ علیحدہ گروپ بنا کے دولت اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر جب وہ چیز ایک ایسا المیہ آ جائے، ایسی مصیبت آ جائے جو سب کو کھا جائے، تو پھر انسان بڑا ہوشیار ہے، پھر وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس کا علاج بھی مل جائے گا، اور اب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ جب سے کرونا آئی ہے ان کی بے بسی ان کے اوپر اجاں ہوئی ہے، تو وہ فوراً مسجدوں کا رخ کیا ہے، چرچوں کا رخ کیا ہے، گرجا گھروں کا، اور ٹیمپلز میں لوگ جا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب یہ پہلے اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی، پہلے اب لوگ خوف کی وجہ سے بے بس ہوئے ہیں، تو وہ اب انہوں نے اس کی طرف رجوع کر دیا، اللہ کی طرف رجوع کر دیا۔ لیکن اگر یہ بے بسی ختم کر دی جائے تو انسان جو ہے نا اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا، آج تو کرونا کی بے بسی آپ کو نظر آ رہی ہے، انسان بہت بے بس ہے، یہ بے بسیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹر رکھیں، قدرت اور فطرت کی شان کو مانیں، اور اپنے آپ کو سنبھالیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔